اور خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ معاہدے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ پاکستان کو $3 ارب ملیں گے اس معاہدے سے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات کے بعد $3 ارب سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ پاکستان میں آئی ایم ایف کے مشن چیف نیتھن پورٹر کے مطابق یہ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ 9 ماہ کے لیے کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے اپنے اعلامیہ میں بھی معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جولائی کے وسط میں اس معاہدے کا جائزہ لے گا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں بتانے کے لیے چودھری تصور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی چودھری تصور بتائے گا، معاہدہ طے پا گیا ہے، بڑی خوشخبری ہے، اور یہ وہ خبر ہے جس کا کئی مہینوں سے بلکہ 1 سال سے پاکستانیوں کو انتظار تھا اور حکومت بھی کافی پریشان تھی۔ بالآخر پریشانی حل ہو گئی اور اب پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ مزید تگڑا ہوگا۔ جی بالکل، معاشی میدان میں بڑی عید پر پاکستان کے لیے بڑی خبر ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ بالآخر طے پا گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے واشنگٹن سے اس معاہدے کی تصدیق کر دی ہے۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان $3 ارب کا معاہدہ ہوا ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے مطابق آئی ایم ایف کا ایگزیکٹو بورڈ جولائی کے وسط میں اس معاہدے کا جائزہ لے گا۔ سٹاف لیول جو معاہدہ ہے وہ معاشی استحکام میں معاون ثابت ہوگا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کم کرے گا اور معاہدے سے سماجی شعبے کے فنڈز کی فراہمی بہتر ہوگی۔ معاہدہ پاکستان میں ٹیکسز کی آمدن بھی بڑھائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق ٹیکس کی آمدن بڑھنے سے عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی۔ معاہدہ پاکستان میں مالی نظم و ضبط کا باعث بھی بنے گا۔ معاہدے سے توانائی کی اصلاحات یقینی بنائی جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے مطابق ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ کے حساب سے ٹھیک ہے چودھری تصور، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ہمارے ساتھ معروف بزنس مین عارف حبیب صاحب موجود ہیں۔ عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آج عید کے دوسرے دن، خوشیوں والے دن، ہمیں ایک خوشی کی خبر مل رہی ہے پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں، کیا اس میں بہتری دیکھنے کو ملے گی آنے والے وقت میں؟ I think definitely I think یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور یہ لانگ اویٹڈ جو ہے وہ نیوز تھی جو سب انتظار کر رہے تھے اس کا۔ آئی تھنک اس سے یہ جو اسٹاف لیول اگریمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ان کا ایگزیکٹو بورڈ جو ہے مڈ جولائی میں اپروول کر کے اور پھر وہ پیمنٹ ریلیز کرنا شروع کرے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 3 بلین کا پروگرام جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں پریس میں، یہ کو 9 منتھس پر ہے اور یہ شاید انسٹالمنٹ میں اس کی جو ہے وہ پیسے ریلیز ہو۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا جو ہے آئی ایم ایف کی طرف سے ایک سرٹیفکیشن ہے کہ پاکستان کی اب اکنامک پالیسیز جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہیں، اور اس سے جو بائی لیٹرل لینڈنگ اینڈ ملٹی لیٹرل لینڈنگ کے دروازے جو ہے وہ کھلیں گے، کیونکہ دوسرے بھی جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں اور بائی لیٹرل فرینڈلی کنٹریز وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں اور ان کا اسٹیم جو ہے وہ حاصل کریں۔ تو وہ اب پاکستان کو جو ہے وہ یہ مل گیا ہے۔ اس سے کمرشل مارکیٹس میں بھی جو ہے کانفیڈنس آئے گا، لوکل انویسٹرز، فورن انویسٹرز میں بھی جو ہے وہ کمفرٹ آئے گا۔ جو ہمارے ٹریڈ پارٹنرز ہیں انٹرنیشنل، ان کی بھی جو ہے وہ وریز کم ہوں گی اور ہماری جو ایل سی کنفرمیشن وغیرہ اور اس کی پریمیم میں بھی کمی آئے گی۔ پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے روپے کی قدر میں بھی جو ہے وہ اضافے کے چانسز ہیں، اس سے پھر انفلیشن میں جو ہے وہ کمی کی امید کی جا سکتی ہے، اور پھر انٹرسٹ ریٹ میں بھی جو ہے گوئنگ فارورڈ جو ہے وہ کمی سے انفلیشن اگر کم ہوگا تو ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی کے لیے جو ہے اس میں ریلیف ہوگا۔ تو آل ان آل میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام کی کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں جو ہے وہ فالو کرے اور ان کے ساتھ کنٹینیوسلی انگیج ہوں کہ نیکسٹ جو اسٹیپ ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاں ملک میں جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس میں کمی کا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ خود گورنمنٹ کے فائنانسز کو بہت نیگیٹیولی ہرٹ کرتی ہے اور بزنسز کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹیولی ہرٹ کرتی ہے۔ بٹ آئی تھنک یہ ایک اچھی خبر ہے اور یہ لانگ اویٹڈ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہونی تھی جو ہوئی ہے، تو اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ عید کے بعد جو ہے
ہماری مارکیٹس میں جو ہے وہ اعتماد بڑھے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا بیلنس آف پیمنٹ کے اس کے کیا اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ روپے کا قدر جو ہے وہ کس قدر مضبوط ہو سکتی ہے؟ ڈالر جو ہے اس کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ ہے اس میں کیا حکومت کامیاب ہو پائے گی؟ کیونکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے اس وقت جن حالات کے اندر۔ جی بالکل، آئی تھنک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے لوکل انویسٹرز کا کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پیسے جو ہے وہ پاکستان سے باہر انہوں نے پارک کیے ہوئے ہیں۔ آئی ہوپ کہ ان کا کانفیڈنس آئے گا واپس، تو وہ پیسے واپس آئیں گے۔ ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز جو ہیں وہ فورن ایکسچینج کا ایک بہت بڑا پول ہے، ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہوگا، تو اس سے بھی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بہتری آئے گی۔ پھر ہمارے ساتھ جو ایکسپورٹ کے آرڈرز وغیرہ میں تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے ہمارے جو انٹرنیشنل بائرز ہیں، ان میں اعتماد آئے گا، اور وہ بھی پاکستان کے ساتھ بزنس ایز یوزول جو ہے وہ شروع کریں گے۔ تو یہ تمام جو بزنس ایسوسیشنز تھی وہ حکومت سے یہی مطالبہ کرتی تھی کہ آپ IMF کے پروگرام کو جلدی سے جو ہے کنکلوڈ سر کریں۔ جو امپورٹ کے اوپر اثرات ہمیں نظر آ رہے تھے یہ ہوا ہے، اور اس سے جو ہے ڈیفینیٹلی اوور آل جو ہے وہ بزنس کانفیڈنس میں بہتری آئے گی۔ اور سر جو ایکسپورٹ کے ہمیں صورتحال نظر آ رہی تھی، امپورٹ کے حوالے سے کافی لوگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا اور بڑی برداشت کا بھی مظاہرہ کیا گیا، اور چیزیں اس وجہ سے بھی کافی امپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے مہنگی ہوئی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پیمنٹ آ رہی ہے، $3 ارب آ رہے ہیں اکاؤنٹ میں، تو کچھ بہتری آئے گی ایلسیز کے کھولنے کے حوالے سے جو ریلکٹنٹ نظر آ رہی تھی ہمیں گورنمنٹ؟ آئی تھنک یہ کنڈیشن ہے ان کی IMF کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ پچھلے دنوں میں جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے سارے وہ ایلسیز کو اوپن کر پرائیورٹی دی تھی۔ لسٹ آف امپورٹ کی جو تھا سرکولر، اس کو انہوں نے ودرا کر لیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ IMF کی ایک کنڈیشن نظر آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ فری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ رجیم کو پٹ ان پلیس کریں۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی یہ چیز ہوگی، لیکن پھر بھی چونکہ ہماری ریزروز کی پوزیشن دیکھتے ہوئے آئی بلیو کہ یہ آگے جو ہے وہ معاملات چلیں گے، بٹ آن بکس جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہم سن رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اور کئی جانب سے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا، تو جو اس وقت خزانے کی سچویشن نظر آ رہی ہے اور یہ معاہدہ اور اوپر سے انٹرسٹ ریٹ، تو کیا صورتحال آپ کو آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے خطرات ٹل گئے ہیں یا اب بھی موجود ہیں؟ جی آئی تھنک یہ شارٹ ٹرم میں تو بالکل یہ خطرات ٹل گئے ہیں، اور اس میں حالانکہ حکومت پہلے سے ہی کہتی تھی کہ نو IMF یہ ڈیفالٹ سچویشن نہیں ڈیولپ ہوگی، بٹ آئی تھنک اب IMF کی جو ہے وہ انڈورسمنٹ آنے کے بعد جو ہے اس پہ مارکیٹ جو ہے اس کا اعتماد بڑھے گا، اور وہ اس چیز کو اب جو ہے بائنڈ کریں گے کہ اب پاکستان جو ہے فوری طور پہ شارٹ ٹرم میں کوئی ڈیفالٹ سچویشن سے جو ہے وہ کوئی جو ہے رسک نہیں ہے۔ سر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بتائیے گا، بینکس کے اوپر جو پریشر آیا ہوا ہے وہ کچھ بہتر ہوگا اس تمام تر سچویشن کے اوپر؟ اسٹیٹ بینک کا تو مینلی ابھی لاسٹ جو تھا وہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھایا تھا۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے گوئنگ فارورڈ انفلیشن کے نمبر، جو مجھے نظر آتا ہے کہ جون میں جو ہے وہ 8% کے قریب جو ہے منتھ آن منتھ بیسس پر انفلیشن میں کمی نظر آتی ہے، کہ جو لاسٹ منتھ 38% تھا وہ جون میں جو ہے وہ مجھے 30% نظر آتا ہے، 30-31، اور آگے 2-4 مہینوں میں اور 4-5% جو ہے وہ کمی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے۔ تو جیسے یہ مزید جو ہے وہ انفلیشن میں کمی آئے گی تو یہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے، اور پھر ایک ہوتی ہے تھیوری پروسپیکٹیو انفلیشن کی بیسس پر بھی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے ڈٹرمن کیے جاتے ہیں یا پالیسی ریٹ ڈٹرمن کیے جاتے ہیں، اس کو آئی بلیو کہ اسٹیٹ بینک جو ہے یوٹیلائز کر کے یہ کوشش کرے گا کہ جلد از جلد جو ہے وہ ملک میں ہمارے انٹرسٹ ریٹ کم ہو، تو اس میں حکومت کے اپنا برڈن کم ہوگا، اور بزنسز کے اوپر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ پریشر جو آیا ہوا ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ سے، اس میں کچھ ریلیف جو ہے کی امید کرنی چاہیے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ عارف حبیب صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت